الفصل الثالث عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہور، جنت کی چابی نماز ہے، و مفتاح الصلاۃ الطہور، اور جنت کی چابی نماز ہے، و مفتاح الصلاۃ، اور نماز کی چابی الطہور طہارت ہے، رواہ احمد۔ مولانا آپ روایت میں پڑھیں گے کہ جنت کی اصل چابی کلمہ توحید ہے۔ اگر ایمان موجود ہے اور کلمہ توحید موجود ہے تو آدمی اپنی سزا بھگت کر کے آخر جنت میں جائے گا۔ اور یہاں کہا جا رہا مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی چابی نماز ہے۔ جواب یہ ہے کہ دونوں روایتوں کے اندر اور دونوں حدیثوں میں ٹکر نہیں ہے، اس طرح کہ نفس دخول جنت کے لیے تو کلمہ توحید ہے، لیکن جنت میں درجات کے اوپر درجات حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے نماز ہے۔ نفس دخول جنت کے لیے کلمہ توحید ہے اور ایمان ہے، باقی درجات حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے کیا ہے؟ نماز ہے۔ عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہور۔ اور پھر یہ ہے نماز کو تشبیہ دی ہے مولانا ایک کمرے کے ساتھ جو کہ مقفل ہو، وہ کمرہ کی جو مقفل ہو جس پر تالا لگا ہوا ہو، اور تالے کو جب تک کہ چابی سے نہیں کھولیں گے تو کمرے کے اندر آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ تو نماز کو کمرے کے ساتھ تشبیہ دی ہے تو گویا کہ نماز مشبہ ہے، اور یہ کمرہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے؟ مشبہ بھی ہے، جو کہ مقفل ہے، جس کا تالا ہے۔ یہ استعارہ بالکنایہ ہوگا، اور اس کے لیے پھر یہ کہ تالا ثابت کر کے پھر چابی ثابت کرنا یہ تخجیل ہے۔ تو چابی لگا کر کے کمرے کے اندر آپ داخل ہو جائیں گے، اسی طرح طہارت حاصل کر کے آپ نماز کے اندر بھی داخل ہو جائیں۔ بغیر طہارت کے آپ کھڑے ہو کر کے کہیں اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، آپ نماز کے اندر داخل شمار نہیں ہوں گے جب تک کہ طہارت آپ کی نہیں ہوگی۔ ہاں ملنگ کو کچھ والا پڑھا نہیں پڑھا؟ جی رواہ احمد۔ وعن شبیب بن ابی روح الرجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شبیب بن ابی روح وہ صحابہ میں سے کسی سے نقل کر رہا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ الصبح، فجر کی نماز حضرت نے پڑھائی، فقرأ الروم الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، سورہ روم کی تلاوت آپ نے کی، فالتبست علیہ القراۃ، قرات کا آپس خلط ملط ہو گیا، التباس ہو گیا۔ فلما صلی، جب نماز سے فارغ ہو گئے، فلما فرغ من الصلاۃ، جب نماز سے فارغ ہو گئے، قال، آپ نے فرمایا کہ ما بال اقوام یصلون معنا، ان لوگوں کا کیا حال ہے، سمجھے بھی کیا طریقہ ہے ان کا، کیا حال ہے کہ یصلون معنا، جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، لا یحسنون الطہور، جو خوبصورت طہارت حاصل نہیں کرتے، وضو بگاڑ کر کے وضو بناتے ہیں خوبصورت۔ انما یلبس علینا القرآن اولئک، یہ قرآن پڑھنے کے معنی میں، مصدری معنی میں آپ نے ارشاد السب میں پڑھا ہوگا، قرأ یقرأ قراءۃ و قرآنا خواندن، سمجھنا ہے؟ ایک قرآن کا معنی ہوتا ہے یہ کتاب، القرآن وہ ما نقل الینا بین دفتر المصاحف المنقول نقلا متواترا بلا شبہۃ، پڑھا نہیں پڑھا؟ القرآن ما نقل الینا، یہ قرآن کا علمی معنی ہے، اور ایک قرآن کا لغوی معنی ہے کہ قرأ یقرأ قرآن و قراءۃ و قرآنا، تینوں مصدر ہے، قرآن قراءۃ قرآنا، تینوں مصدر ہے۔ اس وقت قرآن کا معنی پڑھنا، سمجھنا ہے؟ فَإِذَا قَرَأْنَهُ، جب ہم اس کی تلاوت کریں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ أَيْ قِرَاءَتَهُ، یا کہتے ہیں ان قرآن الفجر کان مشہودا، کا معنی ان قراءۃ الفجر مشہودا، فجر کی جو قراءت ہوتی ہے، فجر کی جو تلاوت ہوتی ہے، کان مشہودا، حاضر شدہ ہے، یعنی فرشتے اس پر حاضر ہوتے ہیں، وہ محضور ہے اور فرشتے اس پر حاضر ہوتے۔ یہاں پر قرآن کا معنی بھی اسی طرح قرات ہے۔ کیا حال ہے ان لوگوں کا، اور کیا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سلسلہ ہے جو نماز ساتھ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے، لا یحسنون الطہور، خوبصورت طہارت نہیں بناتے۔ انما یلبس علینا القرآن اولئک، اولئک یہ یلبسو کا فاعل ہے، یہی لوگ ہم پر قرات کو خلط ملط کرتے ہیں، یعنی وضو جب ان کا ٹھیک نہیں ہوتا تو امام پر اس کا اثر پڑتا ہے، رواہ النسائی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ہے مسئلہ۔ اس لیے اگر ہم وضو بنائیں گے یہاں انشاءاللہ سبق کی برکات اور ہوں گے،
اور اگر وضو بنا کر کے سارے نہیں آئیں گے تو اس نحوست کا اثر جیسے کہ مقتدیوں کا پڑتا ہے، وضو کی برکات ہے مولانا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ من برکت العلم الوضو، علم کی برکات میں سے وضو ہے، وضو کے ساتھ آدمی رہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی پہلی جلد میں 24 گھنٹے ویسے بھی وضو میں رہے تو اچھا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی پہلی جلد میں ایک روایت ہے کہ اوحی اللہ سبحانہ وتعالی الی موسیٰ، اللہ نے موسیٰ کو وحی کر دی ان توضأ، وضو کے ساتھ رہا کرو، فإن اصابتک مصیبۃ فلا تلومن الا نفسک، اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو پھر مجھے اللہ کو ملامت نہیں کرنا، اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ جادو، جنات، بھوت، ان کا اثر اس وقت ہوگا یا دشمن آپ کو اس وقت قتل کرے گا کہ جب آپ وضو میں نہیں ہوں گے۔ اور کسی حد تک اگر وضو کریں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے مصیبتوں سے حفاظت ہوگی، اگرچہ نماز میں بھی لوگ شہید تو ہو جاتے ہیں، لیکن تاہم جن اور جادو سے اور سحر اور بھوتوں سے آپ کا اثر اس میں وضو کی صورت میں ہوگا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ وضو صحیح نہیں بناتے، انما یلبس علینا القرآن اولئک، یہی لوگ قرآن کو خلط ملط کرتے، قرات کو ہمارے اوپر، امام پر اس کا اثر پڑتا ہے، سمجھتے ہیں؟ حدیث اسی طرح ہے، لیکن میں نے جامع فاروقی میں اللہ آپ کو بھلا کرے امامت کی تو میں چھٹی پہ چلا گیا، تو میں نے اپنے جگہ پر ایک مولوی صاحب کو چھوڑا، میں نے کہا یار آپ نماز پڑھائیں۔ مولوی صاحب غریب سورہ رحمان پڑھ رہے تھے، بھول گیا، اور جب سلام پھیرا نماز کے بعد ایک بڈھا کھڑا ہو گیا جامع پر، اور اس نے کہا میں نے حدیث میں پڑھا کہ جو امام صحیح وضو نہیں بناتا وہ اس طرح کرتا۔ حالانکہ حدیث کس کے بارے میں؟ مقتدیوں کے بارے میں، کہ جو مقتدی تم لوگ وضو صحیح نہیں بناتے ہو امام پر اثر ہوتا، لیکن امام نے غلطی کی تو وہ بڈھا اٹھ گیا، اس نے کہا میں نے حدیث میں پڑھا ہے جو امام جو ہے صحیح وضو نہیں کرتا خدا اس کو اس طرح رسوا کرتا ہے جیسے ہمارے امام رسوا ہوتا، قرات بھول گئی، سمجھے؟ حضرت اقدس بیٹھا ہوا تھا مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ، حضرت بہت ہنسے نا، وہ ہندوستان کا تھا، مصطفیٰ بجنوری اس کا نام تھا، مصطفیٰ بجنوری، سمجھے؟ تو بڑا میرا عاشق تھا، اور کبھی کبھی آتا تھا تو کہتا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے مولوی صاحب؟ وہ ٹافی لاتا تھا یا الائچی لاتا، مولوی صاحب کھاؤ اور آج فجر میں تلاوت سناؤ، تلاوت 3-4 صفحے ہوتے تھے، تو پھر میں مزے سے لے کر کے منشاوی کے انداز میں تلاوت سناتا، چیخ مار کر کے گر جاتا تھا، اور بھی بوڑھے بہت سے ہوتے تھے، وہ بوڑھے سارے مر گئے، میں زندہ ہوں، میں تو جوان ہوں۔ فلما صلی قال ما بال اقوام یصلون معنا لا یحسنون الطہور، جو خوبصورت یہ کہ طہارت حاصل نہیں کرتے، وانما یلبس علینا القرآن اولئک فاعل یلبسو کا، یہی لوگ قرات کو ہم پر خلط ملط کرتے۔ رواه النسائی۔ وعن رجل من بنی سلیم، بنی سلیم کے ایک شخص، قال عدہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدی او فی یدہ، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ میں گنا یا اپنے ہاتھ میں گنا، کس چیز کو؟ قال التسبیح نصف الایمان، سبحان اللہ نصف المیزان، نصف ترازو اس سے بھر جائے گا، والحمدللہ یملأ، اور الحمدللہ اس کو بھر دے گا، والتکبیر یملأ ما بین السماوات والارض، آسمان و زمین کے درمیان کو اللہ اکبر بھر دے گا۔ اس پر بات ہو چکی ہے جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، یہ آراز ہیں بقول ان کے، اور آراز سے ترازو کس طریقے پر بھر جاتی ہے یا آسمان و زمین کے کس طرح 5-6 جواب آپ کو دے دی۔ والصوم نصف صبر، اور صوم نصف صبر ہے۔ صبر کی 3 قسمیں آپ کو بتائیں، لیکن مشہور 2 قسمیں، ایک الصبر علی الطاعات، دوسرا الصبر عن المعاصی۔ بولو، الصبر علی الطاعات، نیکیوں پر اپنے نفس کو پابند کر کے روک کر کے رکھنا، الحبس اے حبس النفس علی الطاعات، طاعات پر اپنے نفس کو خوگر بنانا، عادی بنانا کہ طاعات، نماز، روزے، زکوٰۃ ان کو بجا لائے، اور دوسرا الصبر عن المعاصی، معاصی سے، تو روزہ ظاہر ہے کہ انسان کو معاصی سے روکتا ہے، معاصی اس لیے کہ روزہ صبر کیا ہے؟ روزہ صوم کا معنی خود هو الامساک عن الاکل والشرب والبنبو، هو الامساک عن الاکل والشرب کی یہ منہیات ہے روزے کے دوران، اور والجماع، جماع سے بھی آدمی، اور ویسے بھی روزے کی حالت میں آدمی ظاہر ہے کہ گناہ نہیں کرتا، اس لیے کہ روزہ، تو خلاصہ یہ نکلا کہ صبر کی 2 صورتیں، الصبر علی الطاعات اور الصبر عن المعاصی، تو روزہ نصف صبر ہے، اس لیے کہ 2 کا نصف 1 ہوتا ہے، صبر تو 2 ہے، صبر علی الطاعات، صبر عن المعاصی،
تو انل معاصی یہ 2 صبروں میں سے ایک اس کا کیا ہو گیا؟ آدھا تو ہو گیا. اور نہیں سمجھتے تو مطبخ میں جاتے 2 روٹی آپ کو مل جائے تو مکمل مل گیا، اور 1 روٹی مل گیا آپ کہیں گے آدھی روٹی ملی. تو 2 کا آدھا تو 1 ہی تو ہوتا ہے. ہاں جی، کچھ بنا پڑا. دوسرا یہ صبر رات کو بھی ہوتا ہے اور دن کو بھی ہوتا ہے. تو رات اور دن کل ہے، آدھا اس کا دن ہے. روزے میں صبر دن کو ہوتا ہے. تو الدن ہو عادل کل، رات اور دن کا آدھا دن آدھا ہے. یہ بھی سمجھ میں نہیں ہے. والصبر نصف الصبر والصوم نصف الصبر، اور صوم نصف صبر ہے. والطہور نصف الایمان، اور طہور نصف ایمان ہے. اس کے 3 توجیہات آپ کو بتائیں. امتحانی جگہ جو ابتدا میں بالکل اللہ آپ کا بھلا کریے کیا گیا تھا. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن. وعن عبد الله السنابحي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ العبد المؤمن، بندہ جب وضو کا ارادہ کرتا ہے یا شروع کرتا ہے وضو کو، فمزمز کلی کرتا ہے. خرجت الخطايا من فيه کا معنی من فمه. یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے فی حرف جار نہیں ہے، اے من فمه. سمجھے؟ فو فا فی، سمجھتا ہے؟ رأیتہ کیا کہ کلمتہ فو ہو الافیہ، میں اس سے بات کر رہا تھا. فو ہو الافیہ، اس کا منہ میرے فو کے ساتھ، میرے منہ کے ساتھ تھا. سمجھتے ہیں؟ فو رفی حالت ہوگا، اور فا نصبی حالت ہوگا، اور فی جری حالت ہوگی. خرجت الخطايا من فی کا معنی من فمہ، اس کے منہ سے گناہ نکل جاتے ہیں. وَإِذَا اسْتَنْصَرَ، جب ناک کو جھاڑتا تو خرجت الخطايا من انفی، ناک سے. وَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ، جب چہرے کو دھوتا تو خرجت الخطايا من وجهی، چہرے سے. حتیٰ تخرج، یہاں تک کہ تخرج الخطايا، گناہ نکل جاتے من تحت اشفار عینہ، آنکھوں کے پلکوں کے نیچے سے. آنکھوں کی جو پلکیں ہوتی ہیں پلکوں کے نیچے سے. فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، جب ہاتھوں کو دھوتا تو خرجت الخطايا من يَدَيْهِ، گناہ نکل جاتے دونوں ہاتھوں سے. حتیٰ تخرج الخطايا، یہاں تک کہ گناہ نکل جاتے من تحت اظفار يَدَيْهِ، کہ ان کے دونوں ہاتھوں کی یہ کیا لب کو ناخنوں سے. فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ، اور جب سر کا مسح کرتا ہے خرجت الخطايا من رَأْسِهِ، تو گناہ نکل جاتے ہیں لب کو اس کے سر سے. حتیٰ تخرج من اذنه، یہاں تک کہ گناہ اس کے کانوں سے بھی نکلتے ہیں. فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، جب پاؤں کو دھوتا تو خرجت الخطايا من رِجْلَيْهِ، تو گناہ نکل جاتے اس کے پاؤں سے. حتیٰ تخرج من اظفار رِجْلَيْهِ، یہاں تک کہ پاؤں کے ناخنوں سے بھی نکل جاتے. یہ تو گناہ سارے کے سارے جھڑ گئے. اب اس کے بعد مسجد جانا اور مسجد میں نماز پڑھنا یہ زائد چیز ہے اس کے لیے. ثم كان مشوا الى المسجد والصلاة، پھر مسجد جانا اور نماز پڑھنا نافلۃ له کمن زیادۃ له، یہ نافلۃ مصدر ہے. فاعلت ان کے وزن پر ہے لیکن مصدر ہے. نافلۃ له زائدۃ کہیں گے تو اسم فاعل، اور نافلۃ زیادۃ ہوگا تو پھر مصدر کے معنی میں. جیسے عاقبۃ المصدر ہے، عافیت المصدر ہے، کاذبۃ المصدر ہے. جو قرآن میں فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، عاقبت مصدر ہے. منڈیا کچھ بنا پڑا. اعضاء سارے کے سارے اس سے گناہ معاف ہو گئے. ثم كان مشوا الى المسجد، پھر مسجد کی طرف جانا. وصلاۃ، مسجد میں نماز پڑھنا. نافلۃ له زیادۃ له زائدۃ له، یہ اللہ کو بھلا کرے باقی اعضاء کے لیے زائد ہے یا رفع درجات کے لیے ایک زائد چیز ہے. رفع درجات کے لیے زائد چیز. رواہ مالک والنسائی. سمجھتا ہے مولانا اللہ نے کرم یہ کیا ہے کہ انسان جب یہ ہے کہ کسی اجنبی کو دیکھتا، آپ سمجھ گئے اجنبی، کسی اجنبی کو جب دیکھتا ہے تو چہرے سے اس کا سامنا کرتا ہے، پھر دماغ میں اس کو سوچتا ہے، آنکھیں اس کو اطلاع دیتی ہے کہ زبردست جا رہی ہے. بولو آنکھیں اطلاع. تو جیسے نگاہ پڑ گئی تو چہرے کا آمنا سامنا کرتا ہے اس کو کہ دیکھ لوں. سمجھتا ہے؟ تو چہرے سے اس کا آمنا سامنا کرتا ہے. تو پہلے چہرے سے اس کا مواجہت کرتا ہے، آمنا سامنا ہے. الوجہ ما یقع به المواجہت، جس سے آمنا سامنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد دماغ میں ترتیب دیتا کہ اس تک میری رسائی کس طرح ہو جائے. پھر جا کر کے بہانہ بنا کر کے پھر اس سے ہاتھ ملاتا ہے کسی طرح، اور پھر پاؤں کے ذریعے سے چل کر کے اس کے پاس. تو گناہوں کی بنیاد یہ چہرہ ہے، اس میں آنکھیں ہیں، ناک بھی ہے، جا کر کے قریب میں سونگھتا کیسے خوشبو لگائی ہے، سمجھے، آنکھوں سے دیکھتا ہے اور کانوں سے ان کی باتیں سنتا ہے کہ کیا کیا میٹھی باتیں ہیں. سمجھتے ہیں؟
تو چہرے سے آمنا سامنا ہوتا ہے، دماغ میں سوچتا ہے، پھر ہاتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے، سمجھے، اور پھر پاؤں سے چلا جاتا ہے، پاؤں سے چلا جاتا ہے، پھر ہاتھ ملاتا ہے۔ تو گناہوں کے اصل پارٹنر اور گناہوں کو ترتیب دینے والے گناہ کو یہ چار ہے۔ اس لیے اللہ نے ان گناہوں کو دھونے کے لیے فرمایا چہرے کو بھی دھو، سر کا مسح بھی کرو، اور ہاتھوں کو بھی دھو اور پاؤں کو بھی دھو۔ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اس لیے گناہ اللہ کو بڑھائے، تکمیل معاصی کی تکمیل اسی سے ہوتی ہے۔ یہ چاروں اللہ پر پارٹنر ہے، اس میں اس بنیاد پر مسئلہ ہوتا ہے۔ سمجھتا ہے؟ روا مالک نسائی وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ اتى المقبرۃ، قبرستان تشریف لائے، فقال السلام علیکم دار قوم مومنین یا دار قوم، اے ایمان والوں کے، ایمان والی قوم کے گھر، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اور ہم انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ سے ملنے والے ہیں۔ سمجھ رہی میں ایک مسئلہ، وَدِدْتُ، میری تمنا ہے کہ اَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، کاش کہ ہم اپنے بھائیوں کو جو آئندہ نسلیں آئیں گے جامع صدیقیہ والے دوسرے ان کو دیکھ لیتے۔ قالوا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، حضرت صحابہ نے کہا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ قال انتم اصحابی، آپ تو میرے شاگرد ہیں، واخواننا الذین لم یاتوا بعد، اور میرے بھائی وہ ہیں کہ جو ابھی تک آئے نہیں ہیں، وہ آئیں گے، پیدا ہو جائیں گے۔ فقالوا کیف تعرف من لم یات بعد من امتک، آپ نے تو دیکھا نہیں بعد میں جو آئیں گے تبلیغی جماعت دوسرے والے، آپ ان کو کیسے پہچانیں گے میدان محشر پر یا رسول اللہ، آپ نے ان کو دیکھا نہیں۔ فقال ارأیت، آپ نے بتایا، فرمایا کہ بتاؤ، لو ان اخبرنی کے معنی میں، لو ان رجلا له خیل غر محجلۃ، ایک آدمی اس کے گھوڑے ہیں اور پیشانیوں کی چمکتے ہیں، اور محجلۃ ہاتھ پاؤں کی سفید چمکتے ہیں، بین ظہر خیل دہمن، جو کہ سامنے ہوں، ظہر کا ترجمہ ہے سامنے ہو، گھوڑوں کے ایسے گھوڑے جو کالے ہوں، اور بہمن خالص کالے، بہمن خالص تاکید، الا یعرف خیل، کیا آدمی اپنے، اللہ آپ کا بھلا کرے، جس کے گھوڑے کی پیشانی چمکتی ہے، ہاتھ پاؤں چمکتے ہیں، کیا اپنے گھوڑوں کو ان گھوڑوں سے نہیں پہچانے گا ان کے سامنے جو گھوڑے خالص کالے؟ الا یعرف خیل، اپنے گھوڑوں کو؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں پہچانے؟ قال فانهم یاتون غرا محجلین من الوضوء، میری امت بھی اسی طرح ان کے پیشانی اور ان کے ہاتھ پاؤں جن کو وضو میں دھل جاتے ہیں یہ بھی چمکتے دمکتے ہوں گے، من الوضوء لاجل الوضوء، لاثر الوضوء، وضو کی وجہ سے۔ وانا فراتهم، میں ان کا مقدمۃ الجیش ہوں، میں پہلے جاؤں گا، علی الحوض، حوض پر ان کا انتظار کروں گا، رواہ مسلم۔ ہو گیا مولانا؟ یہاں دو چیزیں، پہلی بات یہ ہے کہ موت تو یقینی ہے، تو ان شاء اللہ بکم للاحقون، قبر والوں کو خطاب کر کے گویا کہ سما موتا ثابت ہے، تبھی تو ان کو خطاب کر رہا ہے۔ اور سما موتا پر میں بحث عرض کر چکا ہوں، یہ دلیل بھی میں نے آپ کو پیش کیا تھا، 2-3 سال پرانی بات ہے، سمجھ رہی میں ہے؟ تو پہلی بات یہ کہ سما موتا ثابت ہے، دوسرا یہ کہ موت یقینی ہے۔ موت یقینی ہے تو انشاءاللہ ان تو شک کے لیے آتا ہے، انا ان شققت وجدتمونی جازما واذا جزمت فانی لم اجزمی، ان آتا ہے شک کے لیے۔ تو کیا موت میں شک ہے آپ کو؟ جواب یہ کہ موت میں شک نہیں ہے، محل موت میں شک ہے۔ بولو، موت میں شک نہیں ہے، محل موت میں۔ ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں آپ کے قریب موت آئے گی یا کسی اور جگہ پر موت آئے گی، محل موت میں شک ہے۔ اور وقت موت کے اندر شک ہے کہ کس ٹائم پہ ہوگا۔ موت یہاں بھی آ سکتی، ادھر بھی آ سکتی، ادھر بھی آ سکتی، ادھر بھی آ سکتی۔ تو محل موت میں شک ہے، خود موت میں شک نہیں ہے، اور زمانے موت کے اندر اللہ آپ کو بھلا کر یہ کہ شک ہے۔ دوسرا ہے کہ یہ ان شک کے لیے نہیں، یہ تبرکاً آپ نے اس طریقے پر فرمایا۔ اللہ کے بندوں کچھ والا پڑھا نہیں پڑھا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ کہ ان یقین کے لیے بھی آتا ہے، یقیناً ہمارے ارواح آپ سے ملیں گی۔ اس کے بعد پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے قبر والوں کو دیکھ کر کے فرمایا کہ میری تمنا ہے کہ کاش آئندہ آنے والی نسلیں جیسے کہ جامع صدیقیہ کی، جامع بنوری ٹاؤن کی، یا تبلیغ والوں کو میں محمد دیکھ لیتا، سمجھے، ان کی تمناؤں سے ملنے کی۔ یہ اس کا ربط اس سے کس طرح ہے؟ اس طرح ہے کہ آپ نے قبر والوں کو دیکھا، یہ تو ہے گزر گئے جو صحابہ موجود ہیں، تو یہیں سے خیال ہو گیا کہ آئندہ بھی نسلیں آئیں گے جو میرے سامنے ان کو تو میں پہچان لوں گا، آئندہ والوں کو کہا کیسے پہچانیں گے؟ موجود ہے جو گزر چکے ہیں یا جو موجود ہے ان کو دیکھ کر آئندہ نسلوں کو بھی آپ نے یاد کر دیا، کاش کہ میں ان کو دیکھ لیتا۔ ہاں لوگوں کچھ پڑھا نہیں پڑھا، تو بعض لوگ ہوتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے تمنا ہے کیسے کیسے لوگ آئیں گے،
حضرت اویس کرنی کے لیے آپ نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایسے میرے امت کے اندر ایسے ایسے بندے بھی آئیں گے. اویس کرنی نے تو نہیں دیکھا نا رسول پاک کو, سمجھے, ماں کی خدمت کرنے والے. حضرت کا جب وصال ہو گیا, حضرت عمر کے دور خلافت میں وہ آ گیا مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا. اویس کرنی, صحیح ابن حبان کے اندر یہ موجود ہے. حضرت عمر نے دیکھا, مرد کلندر تھا عمر سمجھ گیا, فرمایا نماز سے فارغ ہو جائے, اس کو میرے پاس لے کر کے آ جا. فرمایا تجھے خدا کا واسطہ کہ تو کون ہے بتا دے. اس نے بتا دیا اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح. تو عمر بھی رونے کے قریب ہو گیا. فرمایا تیرے بارے میں نبی نے خوشخبری سنائی تھی. ہمارے نبی تمنا فرماتے رہے لیکن آپ کو نہیں دیکھا. تو امت میں اس قسم کے لوگ بھی گزرے ہیں, ویسے قرنی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس لیے آپ نے اظہار فرمایا ان کو دیکھ کر. دوسرا یہ کہ ارواح کو آپ کے سامنے لایا گیا, تو اس میں فرمایا کہ یہ ارواح ہے لیکن ان کے اجساد بعد میں پیدا ہوں گے, جسموں کے ساتھ ان کو جوڑا جائے گا. وہ میرے بھائی ہوں گے اور میرے امت کے لوگ ہوں گے, سمجھے. اس لیے کہ نبی کو تو قوم کا بھائی کہا جاتا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. پڑھا یہ شرح تزم میں سب کچھ موجود ہے, سمجھ شرمی ہے کہ نہیں. تو اس لیے ذرا انما المؤمنون اخوۃ, تو مومنین میں محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی تو ہے, وہ بھی تو ہمارا اخ ہے. بریلویوں کو اخ لگتا ہے لیکن ہم اخی ہیں, ہم کہتے ہیں نبی ہمارا اخ ہے, سمجھے بھائی جان. لیکن تم انما المؤمنون اخوۃ, جب مومن ہے سب سے بڑا مومن کائنات کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آمن الرسول, پہلا مومن رسول ہے. آمن الرسول بما انزل, شریعت پر اس کا ایمان, والمؤمنون اس کے بعد ہے. یہ شرح تنظیم میں سب کچھ موجود ہے. یار ایک حدیث رہ گئی, آج ناظم صاحب نے کوئی میٹنگ رکھی ہے, سمجھے, اس کو پورا کر دوں. وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رسول اللہ اول من یوزن له بالسجود یوم القیامت. میں پہلا انسان ہوں کہ جس کو اجازت دی جائے گی سجدے کا قیامت کے دن. وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُمْ, جن کو اجازت دی جائے گی ان میں سے پہلا کہ ان يرفع رأسه, سر اٹھائے سفارش کر کے. فانظر الى ما بین یدیہ, سامنے دیکھوں گا. فاعرف امتی من بین الامم, تمام امتوں کے درمیان سے اپنی امت کو پہچان. ومن خلفی مثل ذلك, اور پیچھے بھی اسی طرح سے. وعن یمینی مثل ذلك, دائیں طرف. وعن شمالی مثل. فقالوا یا رسول اللہ کیف تعرف امتک من بین الامم, آپ اپنی امتوں کے درمیان سے اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے. فیما بین نوح علیہ السلام سے لے کر کے الى امتک اپنی. قال هم غر محجلون, ان کے پیشانی چمکتے ہوں گے, اور محجلون ہاتھ پاؤں من اثر وضو کی وجہ سے. لیس احد کذلک غیرهم, ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا. وعارفهم انهم یعطون کتبهم بایمانهم, اور ان کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. وعارفهم تسعى بین ایدیهم ذریتهم, اور ان کی اولاد ان کے سامنے دوڑ رہی ہوگی. رواہ احمد یہ ہے کہ چل رہی ہوگی, ان کو بھی میں دیکھ رہا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ عمل نامہ تو سب کو دیے جائیں گے, باقی امتوں کو بھی دائیں ہاتھ میں جو نیک گزرے, تو پھر ان کا کیا جواب. یہ کہ سب سے پہلے ان کو دیا جائے گا. ایک دوسرا مسئلہ کہ امت محمدیہ کا نور باقی کے انوار سے زیادہ ہوگا. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم, یہ شرح تہذیب میں ہے, یعنی سورہ تہذیب سورہ تحریم میں, سمجھ رہی ہے کہ نہیں. یہ ملنگ کو روا احمد باب ما یوجب. آج بھی زور کے